کیا اللہ رب العزت کو ہم خدا کہہ سکتے ہیں؟ کیا شرعی طور پر رب کو، الہ کو خدا کہنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک سوال کثرت کے ساتھ پوچھا جاتا ہے، کیا اللہ رب العزت کو ہم خدا کہہ سکتے ہیں؟ کیا شرعی طور پر رب کو، الہ کو خدا کہنا جائز ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے ناظرین، بالکل اللہ رب العزت کو خدا کہہ سکتے ہیں، اور خدا فارسی زبان میں الہ کو کہتے ہیں، معبود کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے آپ سے ہو، جو خودی سے ہو، تو بالکل کہا جا سکتا ہے۔ تو اس پر ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جی اس کا کیونکہ جمع ہوتا ہے، تو لہذا جو خدا یا رب یا الہ اس کا وہ واحد ہے، اس کی جمع نہیں ہو سکتی، تو خدا کی جمع خداوند ہے، تو اس لیے اس کو کہنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب سمپل سا یہ ہے، دیکھیں لفظ رب ہے، اس کی جمع بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، ارباب جمع آتی ہے اس کی، اور اسی طرح سے لفظ الہ کی جمع آلیہ آتی ہے، لو کان فیہما آلیۃ، کہ اللہ کے علاوہ اگر اور الہ ہوں۔ اسی طریقے سے تو یعنی رب کی جمع بھی آتی ہے، الہ کی جمع بھی آتی ہے، تو اس وقت بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کا استعمال کرنا جیسے جائز ہے، ایسے ہی اس کا خدا کے لفظ کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ لہذا ناظرین، عربی زبان میں جیسے رسول اور نبی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں، تو عربی میں ان کو رسول کہا جاتا ہے، نبی کہا جاتا ہے، اور فارسی زبان میں ان کو پیغامبر کہا جاتا ہے، انگلش میں ان کو میسنجر کہا جاتا ہے۔ تو پیغامبر کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو پیغام لانے والا ہے، تو اسی طریقے سے لفظ خدا کو بھی استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو لینگویج کی بات ہے نا، مثال کے طور پہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 دفعہ، تو یہ جو لفظ نماز ہے تو یہ بھی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، تو ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی دن میں 5 دفعہ صلاح پڑھو، تو ہم حالانکہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں اور پورے سال میں 1 مہینہ روزے رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ، تو لفظ روزہ جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اور مہینہ یہ بھی جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ عربی میں تو مہینے کو شہر کہتے ہیں اور روزے کو صوم کہتے ہیں۔ تو لہذا اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تو یعنی مختلف جو لینگویجز ہیں ان میں اللہ رب العزت کو کوئی پکارتا ہے اپنی زبان میں، اور اس کا مقصد اللہ کو، الہ کو پکارنا ہے، خدا کو پکارنا ہے، تو شرعی طور پر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی اللہ کو لفظ خدا کے نام سے ہی پکارو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پکارتا ہے، کوئی لکھتا ہے کتاب کے اندر اور کوئی خدا کو، اللہ کو خدا کہتا ہے، تو کوئی اس میں کوئی شرعی طور پر ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہ کوئی شرک بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی اسی طریقے سے کوئی ایسا جملہ بھی نہیں ہے جس کے کہنے سے جو ہے انسان مسلمان نہ رہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر جب بھی کسی معاملے کے اندر ہم اپنی کوئی رائے قائم کریں، تو اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھئی علماء کی رائے کیا ہے، اہل علم کی رائے کیا ہے، وہ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ تو جو موقف علماء کا ہو، جو اہل علم کا ہو، جو اسکالرز کا ہو، وہی موقف ہمیں اپنانا چاہیے، اور صرف سنی سنائی بات کو، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ہر نئی بات، انوکھی بات اچھی لگتی ہے۔ کسی سے آپ نے سن لیا کہ بھئی خدا نہیں کہنا چاہیے، اب جو ہے ہر ایک کو کہتے پھر رہے ہیں، اور ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، خدا کیوں کہا تم نے؟ تو لہذا کیونکہ یہ ایک نئی بات سن لی ہے، انوکھی بات ہے، الگ بات ہے، اور اس سے اپنے آپ اپنی شخصیت کو ممتاز کرنا، اپنی علمیت کو ظاہر کرنا،
اپنے آپ کو جی میں ماشاءاللہ دیکھو کتنا سمجھدار آدمی ہوں، میرے پاس کتنی نالج ہے، تو یہ اس رویے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔